بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انصرنی بما کذبون۔ عرض کی صالح علیہ السلام نے، یہ پیچھے واقعہ جو ہے یہ صالح علیہ السلام کا شروع ہوا تو صالح علیہ السلام جب بہت دل برداشتہ ہو گئے تو تب جا کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے پھر التجا کی قوم کے عذاب کے بارے میں، اور آپ کی قوم کے تقریباً آدھے لوگ مومن ہو چکے تھے لیکن باقی وہ مومن نہیں ہوئے تھے۔ لیکن جب قوم نے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے جو نشانی تھی وہ ناکہ، اس ناکہ کو قوم نے نقصان پہنچایا اور اس کو مار دیا، اس کی کونچیں جو ہیں وہ کاٹ دیں، تو دن کو انہوں نے یہ حرکت کی، رات کو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حضور ان کے عذاب کی جو ہے وہ درخواست پیش کی، تو اسی کا ذکر جو ہے یہ یہاں پہ چل رہا ہے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، عرض کی اے میرے رب میری مدد فرما، بما کذبون اس پر جو انہوں نے جھٹلایا۔ قال عما قلیل لا یصبحن نادمین، فرمایا یعنی اللہ نے فرمایا عما قلیل کہ کچھ دیر، کچھ تھوڑی مدت کے بعد یا کچھ دیر کے بعد، لا یصبحن البتہ یہ کفار صبح کریں گے، نادمین پچھتاتے ہوئے۔ یہ رات کو انہوں نے یہ اللہ رب العزت کے حضور فریاد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بس کچھ ہی دیر کے بعد ان پر عذاب آنے والا ہے۔ تو جب انہوں نے رب تعالیٰ نے ان کو یہ خبر دی تو پھر وہ جو مومن تھے نا، ان مومنین کو لے کر وہ عبادت گاہ میں منتقل ہو گئے۔ اللہ نے فرما دیا ہے کچھ ہی دیر کے بعد، تو اس کا مطلب ہے بس عذاب جو ہے وہ آنے والا ہے۔ وہ عبادت گاہ میں ایک خیمے کی طرف وہ منتقل ہو گئے۔ تو پھر فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، پس پکڑا ان کو یا پکڑ لیا ان کو صیحۃ چیخ نے یا چنگاڑ نے، بالحق سچی چیخ نے، فجعلناہم غثاء، پس ہم نے بنا دیا ان کو کوڑا کرکٹ، یعنی کوڑے کا ڈھیر جو ہے نا وہ ہم نے بنا دیا۔ وہ بعد میں چنگاڑ کے بعد وہ ایسے محسوس ہوتے تھے جیسے کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے۔ فَبُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پس دور ہوں ظالم قوم کے لوگ۔ تو یہ رات کو یہ منتقل ہو گئے جب عبادت گاہ کی طرف، تو ایک چیخ آئی بہت زوردار قسم کی، اور یہ گھبرا کے اپنے گھروں سے نکلے، اور نکلے تو پھر انہوں نے حضرت صبح کے ٹائم پہ انہوں نے حضرت جبریل امی کو بڑی ہیبت ناک شکل میں دیکھا، اور پھر یہ پھر وہاں سے بھاگے، اور وہ ادھر آسمانوں پہ بادل بھی نازل ہوئے بڑے خوفناک قسم کے، یہ بھاگے پھر میدان کی طرف،
لیکن بعد میں انہوں نے سوچا کہ اب جو عذاب صالح علیہ السلام نے قوم کو آگاہ کر دیا تھا کہ ان قریب عذاب آنے والا ہے، تو وہ جان گئے کہ یہ وہی اب عذاب ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا ہے، خبر دی ہے۔ تو پھر یہ وہاں جب پہنچے تو وہ جب آسمان سے بادل تھمے، انہوں نے کہا بس عذاب ٹل گیا ہے۔ اب یہ جو چیخ آئی اور یہ گھبرا کے جو نکلے، یہ سارا معاملہ جو ہے یہ کفار کے اوپر ہوا۔ مومنین جو تھے وہ اس وقت عبادت میں مصروف تھے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی کہ کوئی عذاب کی جھلک آئی ہے اور چلی گئی ہے، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اور پھر دوسرے دن اسی ٹائم پہ، فجر کے ٹائم پہ، پھر اسی طرح انہیں ہیبتناک قسم کی آواز آئی۔ پہلے دن کی اس ہیبتناک آواز کی وجہ سے اور جبریل امی کی خوفناک ڈراؤنی شکل دیکھنے کی وجہ سے وہ ان کی حالت جو ہے نا وہ بگڑ گئی۔ کسی کو بخار ہو گیا، کسی کو کوئی اندرونی مسئلہ ہو گیا، البتہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ دوسرے دن پھر اسی طرح ہیبتناک قسم کی آواز آئی۔ پھر یہ سلسلہ جو ہے یہ بدھ والے دن سے شروع ہوا۔ بدھ، جمعرات اور جمعہ، 3 دن ان پر عذاب اسی طرح آتا رہا، اور اسی ٹائم پہ فجر کے ٹائم پہ عذاب آتا رہا۔ اور ان 3 دنوں میں صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے ایمان والے جو تھے وہ بس عبادت میں مصروف رہے، انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اور یہ لوگ بس وہ کوئی بیماری میں مبتلا ہو گیا، کوئی بخار میں مبتلا ہو گیا، رنگ ان کے تبدیل ہو گئے جی، اور پہلے سرخ رنگ ہوئے، پھر اس کے بعد رنگ ان کے کالے پڑ گئے۔ تو عجیب قسم کا عذاب اللہ رب العزت نے ان پر نازل فرمایا۔ ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، پھر ہم نے بڑھائیں بعد ان کے، یا پیدا کی ہم نے بعد ان کے دوسری سنگتیں۔ ما تسبق من امت اجلہا، کوئی امت ایسی نہیں ہے کہ جو اپنے وقت سے پہلے یہ عذاب میں مبتلا ہو، وما یستاخرون، یا وقت کے بعد۔ کوئی امت ایسی نہیں ہے جو اپنے وقت سے پہلے پہلے جائے یا بعد میں، یعنی جو باری تعالیٰ نے وقت مقرر فرما دیا ہے بس اسی وقت ان پر عذاب آنا ہے، اور اسی وقت ہی وہ دنیا سے وہ جائیں گے اور عذاب الہی کا شکار ہوں گے۔ اس میں ایک بھی گھڑی نہ مطلب پیچھے ہو سکتی ہے نہ بعد میں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، نہ پہلے ہو سکتی ہے نہ بعد ہو سکتی ہے۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، پھر بھیجا ہم نے رسولنا اپنے رسولوں کو، تترا یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک۔ کلما جاء امۃ رسولھا، جب کبھی آیا کسی امت میں، امتن رسولھا، اس کا رسول، کذبوہ، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ جب بھی کوئی کسی امت میں رسول آتا وہ ایسے بدبخت لوگ تھے کہ انہوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا۔ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، پس ہم نے ملا دیا ہم نے بعد کو بعد کے ساتھ، یعنی پچھلوں کو اگلوں کے ساتھ۔
یا اگلوں کو پچھلوں کے ساتھ ہم نے ملا دیا، یعنی ایک امت آتی ہے وہ جٹلاتی ہے، اس پر عذاب آتا ہے، اس کے ساتھ ہی دوسری امت لے آتے ہیں۔ وجعلناہم احادیثا، اور بنا دیا ہم نے ان کی کہانیاں، عبرت کی کہانیاں، احادیثا۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، پس لعنت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، یا دور ہو وہ قوم جو ایمان نہیں لاتے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر بھیجا ہم نے موسیٰ اور ہارون کو، موسیٰ واخاہ اور اس کے بھائی ہارون کو، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور کھلی دلیلوں کے ساتھ، الی فرعون، کس کی طرف؟ فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کی قوم کی طرف، فاستکبروا، پس غرور کیا، انہوں نے تکبر کیا، غرور کیا اس قوم نے، وکانوا قوما عالین، اور تھے وہ قوم عالین، بڑا سمجھنے والے، یعنی اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھتے تھے، اور اتنا بڑا کہ اللہ سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، اور خود فرعون نے پھر خدائی دعویٰ کر دیا جی، اس لیے عالین فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ فقالوا انؤمن لبشرین، پس وہ بولے کیا ہم ایمان لائیں، لبشرین، ان دو بشروں کے لیے، مثلنا، جو ہماری مثل ہے، جی یعنی موسیٰ اور ہارون، ان دو کے لیے ہم ایمان لے آئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وقومها، اور ان دو جو ہماری مثل ہے، وقومها لنا عابدون، اور ہماری قوم ہماری غلام ہے، ان کی قوم، ان دونوں کی، قومہما، ان کی قوم جو ہے، لنا، ہماری، عابدون، غلام ہے، یہ ہماری بندگی کرنے والی ہے، یعنی میں خدا ہوں اور میری پوجا کرتے ہیں وہ، ان کی قوم کے لوگ جو ہیں۔ یہ مفصل واقعہ جو ہے یہ تو آپ نے کئی بار سنا ہے۔ فکذبوہما، پس جٹلا دیا ان دونوں کو، فکانوا من المہلکین، پس وہ تھے ہلاک ہونے والوں میں سے، یہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ پھر جب ہلاک ہونے کی باری آئی تو رب تعالیٰ نے ادھر فرعون داخل ہوا اور باقی قوم داخل ہوئی، جب تک آخری بندہ اس قوم کا جو ہے فرعونیوں کا وہ اس دریا کے اندر داخل نہیں ہوا، اس وقت تک اللہ رب العزت نے دریا کو چالو نہیں کیا، چلایا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پانی کھڑا ہی رہا موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے کی وجہ سے۔ تو جیسے ہی ابھی پہلا بندہ پار لگا نہیں ہے، ابھی چڑھا نہیں ہے اوپر، اور آخری بندہ جو ہے وہ بھی اس کے اندر جا چکا ہے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا اور پانی آپس میں مل گیا اور جاری ہو گیا۔ صرف فرعون کی لاش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے مطالبے پر، بنی اسرائیل کے مطالبے پر، کیونکہ وہ بہت ظالم جابر بادشاہ تھا اور انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ نہ جانے وہ مرا بھی ہے یا نہیں مرا فرعون، حالانکہ پانی چل گیا ہے اور وہ غوطے کھاتے کھاتے سارے مرنا شروع ہو گئے،
اب وہ مطالبہ کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں نہیں یقین کہ فرعون مرا ہے یا نہیں مرا، لہٰذا ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، مرے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، تب ہمیں یقین ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے پر اور فرعون کی لاش کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے قیامت تک کے لوگوں کے لیے، تاکہ پتہ چل جائے جو رب تعالیٰ کے مقابلے میں آتا ہے اس کو اللہ رب العزت ایسے عبرت کا نشان بناتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر فرعون کی لاش کو دریا کو حکم دیا کہ فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا جائے، ان کی طرف جس طرف بنی اسرائیلی کھڑے تھے، فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا گیا، اور آج بھی اس کی لاش جو ہے وہ میوزیم میں موجود ہے، مصر کے میوزیم میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ بے شک دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ یہتدون ہدایت پالیں، یعنی ان کی قوم کے لوگ جو ہیں وہ ہدایت پالیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، اور بنایا ابن مریم کو، وَأُمَّهُ، یعنی ابن مریم سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بنایا، وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کو یعنی حضرت مریم کو، آیا نشانی، وَآوَيْنَاهُمَا، اور إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور ٹھکانہ دیا ہم نے ان دونوں کو، إِلَىٰ رَبْوَةٍ، ذات قرار و معین، بلند زمین پر، ذات قرار و معین یعنی قرار و سکون کی جگہ، جی ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا، یعنی یہ دونوں عبرت کا دونوں جو ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور حضرت مریم کو ایک تو یہ معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور حضرت مریم کی کرامت ہے کہ بغیر کسی مرد کے چھوئے اللہ رب العزت نے ان کو حمل عطا فرمایا، اور بغیر کسی مرد کے ہاتھ لگائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے۔ اور دوسرا کمال یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ بشارت دے دی گئی کہ ہاں جی آپ کو حمل ہو گیا ہے، اور اصول یہ ہے کہ حمل ہونے کے بعد 9 ماہ 8 ماہ یا 7 ماہ البتہ کچھ وقت کے لیے، کچھ ماہ کے لیے وہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، جی تب جا کے پھر پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن حضرت مریم کو جیسے ہی یہ عمل ہوا، آپ پھر بھاگیں جنگل کی طرف، اور جب تک کسی قرار والی جگہ پہ آپ پہنچی نہیں تو بس یہ والا پیریڈ جو ہے کم از کم 8 سے 10 گھنٹے، 10 گھنٹے کے اندر اندر پیدائش ہو گئی۔ یعنی ادھر سے حضرت جبریل امی نے پھونک ماری، اور پھونک مارنے کا ذریعہ جو ہے یہ بھی بڑا دلچسپ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ایک نظام رکھا ہے نا، میاں اور بیوی کا جب یہ ملاپ ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ ذریعہ ہے اور ایک راستہ ہے، اس راستے کے ذریعہ سے اگر جو ہے وہ دونوں کا ملاپ ہوگا تب جا کے ماں کے پیٹ میں جو ہے نا وہ عمل ٹھہرے گا۔ اگر وہ طریقہ کار جو ہے وہ بدل جائے، جی
تو پھر بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ گوبل کی بجائے دوبر میں جو ہے نا وہ انسان جمع کرتا رہے، ساری زندگی کرتا رہے، تو عمل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے یہ راستہ جو اللہ نے اختیار کیا بس ادھر ہی ہوگا تو تب عمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت مریم کو جو حضرت جبریل امین نے پھونک ماری، تو پھونک وہ ان کے سامنے سے فرنٹ سے ان کو پھونک ماری، گویا کہ ان کے سینے کے اوپر انہوں نے پھونک ماری۔ اب پھونک سینے کے ذریعہ سے عمل جو ہے وہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے جس راستے سے بچہ دانی میں عمل جا کے تو ٹھہر جائے اور بچہ تیار ہو جائے۔ جی، تو یہ اللہ کی قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے، اللہ کی شانوں میں سے ایک شان ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ارادہ فرمایا عمل کا تو پھر نہ جو ہے وہ کسی مرد کی ضرورت پیش ہوئی، نہ شادی بیاہ کی ضرورت پیش ہوئی، نہ کسی مرد نے ان کو چھوا، اور اگر جبریل امین نے پھونک کے ذریعہ سے ان کو بیٹا جو ہے وہ ان کو عطا کیا اور انہیں ہبہ کیا، تو اللہ رب العزت نے چند گھنٹوں کے اندر بیٹا تیار بھی فرما دیا اور تولد بھی ہو گیا۔ جی، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو فرمایا کہ یہ فَكَذَّبُوهُمَا، یہ کہاں تھے پہنچے تھے؟ ہاں جی، وَجَعَلْنَا مِنَ، یہ قرار معی آگے جی، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولو، اے پیغمبرو، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزیں، ستھری چیزوں میں سے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کرو نیک، اچھے عمل کرو۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے فرما دیا ہے، اور یہ نبوت ملنے کے بعد مثال کے طور پہ تقریباً عمر جو ہے وہ نبوت کی یہ 40 سال ہے جی، 40 سال کی عمر میں تقریباً نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور وہ اعلان نبوت پھر کرتے ہیں انبیاء کرام۔ لیکن اعلان نبوت سے پہلے کا وقت جو ہے، تقریباً جوانی کا وقت جو ہے وہ تو گزر جاتا ہے 40 سال سے پہلے، لیکن وہ ہستیاں، وہ نفوس قدسیہ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے کا وقت جو ہوتا ہے ان کا، وہ بھی پاک اور صاف گزرتا ہے جی، کوئی بھی عیب ان کی زندگی میں کسی قسم کا نہیں ہوتا، نہ وہ زانی ہوتے ہیں، نہ شرابی ہوتے ہیں، نہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں، نہ امانتوں میں خیانت کرنے والے ہوتے ہیں جی، نہ گالم گلوچ، نہ کچھ ایسی ویسا وہ معاملہ، بلکہ خشوع و خضوع والے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی ہمہ وقت یاد کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت ان کو نبوت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اللہ رب العزت پھر بھی ان کو یہ تاکید فرما رہا ہے، وہ حضرات انبیاء جن کی زندگیاں بالکل صاف اور شفاف گزرنے والی ہوتی ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم فرما رہا ہے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اچھے کام کیا کرو۔ ہم تو ہے ہی گناہگار سیاکار جی، ہماری زندگیاں جو ہیں وہ تو گناہوں سے لت ہوتی ہیں، تو لہذا جو ہے یہ ہمارے لیے تو اور زیادہ یہ تاکید یہ ہمہ وقت ہونی چاہیے، اور لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا چاہیے کہ نیک اعمال کرو، اچھے کام کیا کرو جی۔ تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی تاکید کر دے نا، وہ
ایک صاحب تھے تو وہ جناب علی آتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے، ویسے تو کسی نماز میں وہ آئے نہیں کبھی، صرف جمعہ پڑھنے آ جاتے تھے خیر سے، حالانکہ اس سے پہلے وہ پکے ٹھکے نمازی تھے مسجد کے، اور پھر نمازوں سے آہستہ آہستہ جاتے رہے تو جمعے پہ رہ گئے، اور جب صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے تو وہ بھی جو ہے کبھی پہلے آ گئے کبھی بعد میں آ گئے، بس یعنی نیت سے کو اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ یہ جمعہ بھی جو ہے نا یہ بھی کوئی دل سے نہیں پڑھنے کے لیے آتے، خیر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو میں نے ایک بار جمعے پہ اعلان کیا، میں نے کہا کہ خدا کو بندو ٹوپیاں سر پہ پہنا کرو، ٹوپیوں کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور گھر سے نہیں پہن کے آ سکتے تو ہم نے ٹوپیوں کا بندوبست کیا ہوا ہے نا، وہ یہی سر پہ رکھ لیا کرو یار، کم از کم یہ سر پہ رکھ کے نماز پڑھ لیا کرو۔ تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ وہ صاحب جو ہے وہ اس دن بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہے تھے، اس کے بعد وہ جمعے سے بھی گئے اور ایک بندے کو وہ بعد میں ملے اور انہوں نے کہا کہ جی میں نماز کا ٹائم ہو گیا اپنا مغرب کی نماز کا، انہوں نے کہا کہ جی چلیں نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں۔ اگر نہیں میں اتنے نماز نہ ہوں پڑھدا، اور کیوں؟ اور جی میں ایک بار جمعہ پڑھنا آیا، کاری نے میری بےزتی کر دی تھی۔ کیوں بےزتی کر دی؟ اب میں جی ٹوپی نہیں سی پائی، انہوں نے آخیا بھی ٹوپیاں پا کے آیا کرو، تو میرے تکدے سن پہ ٹیک میرے تے کیتا نے، یہ مطلب ہے بھی میرے واسطے انہیں آخیا جی، لہٰذا آخر جی میں نہیں ہونا اندر بعد نماز پڑھنی ہے تھے۔ میں کہ یار میں کہ یہ تو گل ہوئی ہوگی، وہی جڑا کوئی بندہ سی نا تو جناب علی انہیں آخیا بھی وہ دل کو نہیں سی ویاہ تے جان تے کہ تو اس کو خرچہ کرنا پینا سی، اس نے آخیا بھی جڑا نا مطلب، تو اس نے کہا کہ جی مطلب شادی بڑی مہنگی شادی آ گئی ہے تو جناب علی پلے کچھ ہے کو نہیں، تو کچھ دیوانا بھی پینا ہے تو ان کے کریے۔ تو اس نے سوچا، اس نے کہا کہ ایک پلاننگ اس نے سوچی، اس نے آخیا بھی چلو جی چلنے آ نا تو یہ بھی حل کر لینے ہاں، ٹھیک ہے جی چلے گئے۔ وہ جناب علی شادی والوں کے چھت پہ چڑھے ہوئے تھے، اوپر سے جان بوجھ کے انہوں نے وہ چیزیں کوئی پھینکی نیچے، تو نیچے والے وہ جو اہل خانہ تھے نا تو وہ اوپر دیکھے نا، اوئے او کیڑے ہو؟ وہ اوپر سے کہنے لگا اچھا آج اسی کیڑے ہو گئے ہاں۔ وہ گھر والوں کو باقیوں کا چلو جی چلیے آج نا سانوں وکھریاں کر دیتا ہے، آج کیڑے ہو گئے ہیں اسی۔ وہ پھر مطلب خود ہی ارادہ ہو نا جب، تو پھر کوئی نہ کوئی بہانہ بندہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ اچھا تو وہ اللہ رب العزت نے فرمایا حضرات انبیاء کو بھی وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اچھے کام کیا کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک تمہارے سب کام میرے علم میں ہے، یہ تمہارے کاموں کو میں جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ، اور بے شک یہ تمہارا دین امتن ایک ہی دین ہے، امتن واحدہ، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ، اور بے شک یہ تمہارا دین امتن واحدہ ایک ہی دین تھا، شروع سے لے کر ایک ہی دین تھا، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور بے شک تمہارا رب میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، پر مجھ سے ڈرو۔ یہ بعد میں پھر ہم نے فرق کر ڈالے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پس تفرقے میں پڑ گئے یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، امرہم اپنے کام، بینہم آپس میں، زبورا یعنی تفرقے میں ڈال دیے
اپنے کام بینہم آپس میں زبرا ٹکڑے ٹکڑے کر کے. یہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ بما لدیہم ان کے پاس فرحون، یہ اپنے ہر گروہ جو اس کے پاس ہے، جو ان کے پاس ہے، فرحون اس پر خوش ہے. یعنی جس دین میں جو ہے وہ اس میں خوش ہے. گزشتہ پہلی امتوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں 72 فرقے تھے، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، لیکن فرمایا کہ 72 دوزخی ہوں گے، ایک ناجی ہوگا، ایک جنتی ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ جنتی کون سا ہوگا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل سنہ و جماع، اہل سنت و جماعت پر کاربند رہنے والے. ایک حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر چلنے والے ہیں جی وہ ناجی ہوں گے. اب گو کہ ہر گروہ نے، ہر فرقے نے یوں سمجھ لیا کہ ہم حق پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں. یہ ہے نا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک نے یوں سمجھ لیا. لیکن ان کے عقائد اور ان کے نظریات اگر آپ دیکھیں، ان میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کے ہی منکر ہو گئے، جیسے دیریا قسم کے لوگ ہیں. بعض وہ ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی شانوں کو نہیں مانتے، بعض وہ ہیں جو حضور کے گستاخ ہیں، بعض وہ ہیں جو صحابہ کے گستاخ ہیں، بعض وہ ہیں جو اہل بیت کے گستاخ ہیں، اور بعض گروہ نے، بعض جو ہے وہ فرقوں نے ایک چیزیں جو ہیں وہ اپنا لیں. صحابہ کے ماننے والے ہیں تو اہل بیت کے گستاخ ہو گئے، اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو صحابہ کے گستاخ ہو گئے. البتہ الگ الگ کوئی نہ کوئی کمیاں کجیاں جو ہیں وہ ان کے اندر ضرور پائی جاتی ہیں. ایک واحد یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماع، مسلک حق اہل سنت و جماع. یہ ہمارا عقیدہ جو ہے یہ حق اور سچ ہے، جو کہ تمام صحابہ کو بھی مانتے ہیں، تمام اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور حضور کی شان کو بھی مانتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی شان جو ہے وہ تو سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، وہ بھی مانتے ہیں جی. لہذا یہی وہ نظریہ اور یہی وہ عقیدہ ہے جو کہ حق اور سچ پہ ہے. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، تو تم ان کو چھوڑ دو، فی غمرتہم ان کے نشے میں، حتیٰ حین ایک مدت تک. ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، انما نمدہم کہ بے شک ان کو جو عیش و عشرت دی گئی ہے، یا جو ان کی مدد کی جا رہی ہے، کس کے ذریعہ سے؟ من مال و بنین، مال کے ذریعہ سے اور بیٹوں کے ذریعہ سے. یعنی یہ کفار جو ہیں ان کو جو بہت زیادہ مال و متاع دیا جا رہا ہے، بہت زیادہ بیٹے اولاد یہ ان کو جو دی جا رہی ہے، یہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ نسارع لہم فی الخیرات، یہ ہم اس وجہ سے ان کو دے رہے ہیں، نسارع لہم فی الخیرات، ہم جلدی کر رہے ہیں ان کو بھلائیوں میں. یعنی ہم ان کو یہ ساری سہولتیں، یہ ساری آسائشیں، یہ ساری عیش و عشرت جو ہے وہ ہم ان کو جو ہے وہ دینے میں بڑی جلدی کر رہے ہیں. بس ٹھیک ہے، موجیں مار لو جتنی مارنی ہے.
جلدی جلدی ان کو بھلائیاں یہ دے رہے ہیں تاکہ یہ ادھر ہی سارا کچھ جو ہے وہ ان کو دے دیا جائے اور ادھر یہ نبٹ جائے۔ بل لا یشعرون، کیا تمہیں شعور نہیں؟ یعنی اللہ رب العزت کی حکمتوں پر تم شعور نہیں رکھتے، اور اتنی تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ ہم ان کو کیوں اتنا مال و متاع اور ان کی مدد کیوں ہم کر رہے ہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرنے والے، مشفقون جی جلال، اپنے رب سے مشفقون ڈرنے والے ہیں مصیبت میں، یہ ایسے ہی اپنے رب کے ڈر سے مشفقون سہمے ہوئے ہیں۔ اچھا ہاں جی، جو اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ والذین هم بربہم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کا لا یشرکون نہیں شریک ٹھہراتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا، وقلوبہم، اور ان کے دل واجلۃ خوف زدہ ہے، انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک انہوں نے اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لا سابقون، یہی وہ لوگ ہیں، یہ پیچھے جو خصلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ساری، اب ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ اولئک یسارعون، جو جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات، بلائیوں میں، نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، وہم لا سابقون، اور وہ اس پر سابقون سبقت لے جانے والے، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں۔ حضور کے زمانہ اقدس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم فرماتے، کسی جنگ کے حوالے سے چندے کا حکم فرماتے، اب صحابہ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ میں زیادہ مال لے کے جاؤں تاکہ حضور کی بارگاہ میں میرا مال جو ہے وہ زیادہ ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال کی وجہ سے، اس خیرات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں اور تعریف فرمائیں، سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم تکلیف نہیں دیتے کسی جان کو الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق، برداشت کے مطابق، یعنی کسی کو ہم اس کی تو ہم کسی کو اس کے برداشت کے مطابق ہی تکلیف دیتے ہیں، اس کے علاوہ تکلیف کسی کو نہیں دیتے۔ اور کوئی بندہ یہ نہ سمجھے دین کے حوالے سے کہ جی دین بڑا مشکل ہے، جی اس پر عمل کرنا، یہ اللہ رب العزت نے کسی کے لیے مشکل رکھا ہی نہیں ہے، اس کی طاقت سے بڑھ کے تو مشکل رکھا ہی نہیں ہے، اتنی آسانیاں اللہ رب العزت نے پیدا فرما دی۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس، والدینا، ہمارے پاس ایسی کتاب، اور ایسی کتاب ہے يَنطِقُ بِالْحَقِّ، جو بولتی ہے حق، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم، کسی پر ظلم نہ ہوگا، یہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل جو ہیں وہ فی غمرۃ، غفلت میں ہیں،
من ھذا، اس سے یعنی اس قرآن سے اتنے غافل ہو گئے ہیں ان کے دل، اور ان کا اپنا کردار کیا ہے، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور واسطے ان کے جو ان کے کام ہے، اعمال، ان کے اعمال جو ہیں من دون ذالک، اس کے علاوہ ہے، اس سے جدا ہے، ہم لہا عاملون، یہ وہ جو کر رہے ہیں، وہ جو کام کرتے ہیں وہ اس کے علاوہ، یعنی اس کے ایک تو وہ اللہ کے قرآن سے وہ غافل ہے، اور ان کے کردار، ان کے اعمال جو ہیں وہ اس کے علاوہ ایسے گئے گزرے، اور ایسے بد اعمالیاں جو ہیں وہ ان کی ہیں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ ہم نے لیا مترفیہم، ان کے پکڑا ہم نے مترفیہم، ان کے امیروں کو، بالعذاب، عذاب کے ساتھ، اذا ہم یجأرون، جب ہی وہ چیخنے لگے، جب ان کو عذاب کے ساتھ پکڑا پھر وہ فریادیں کرنے لگے، جی لا تجأروا اليوم، آج نہ کرو فریاد، یعنی جب عذاب ان پر آ گیا، پہلے وہ ایسے بدبخت و بدعمالیوں میں لگے رہے، جب عذاب ان پر آ گیا تو پھر وہ فریادیں کرنے لگے۔ فرمایا کہ اب فریاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انکم منا لا تنصرون، بے شک تمہاری طرف سے نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ قد کانت آیاتی، تحقیق تھے ہماری آیتوں کے، نہ ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھی تم پر، تلاوت کی جاتی تھی تم پر، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، اور تم تھے پلٹنے والے یا پلٹ جاتے تم، تنکصون، اپنی ایڑیوں پر، الٹے پاؤں، الٹے جو ہیں وہ تم پلٹ جاتے۔ ہاں، جب آیتیں پڑھی جاتی تھیں اس وقت تم آیتیں سنتے نہیں تھے اور پھر پلٹ جاتے تھے، تو اب تمہیں معافی تلافی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مستکبرین ابھی سامرا تہجرون، تو غرور کیا، مستکبرین، ہاں جی، خدمت حرم میں بڑائی مارتے، مستکبرین، غرور کرتے بڑائی مارتے، کس بات پر؟ خدمت حرم میں، یعنی وہی کفار تھے جن کو خدمت حرم کی ڈیوٹی ان کو لگائی گئی تھی، اور وہ خدمت حرم پر مامور تھے، اور ٹھیکہ انہوں نے اٹھایا ہوا تھا کہ یہ ہم بڑے نیکوکار ہیں اور بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہماری خدمت یہ اللہ رب العزت نے قبول کی ہوئی ہے، اور حرم شریف کی ہم خدمت کرتے ہیں۔ سامرا تہجرون، تو اس پر وہ سامرا تہجرون، بےہودہ کہانیاں بکتے، جی، یعنی وہ کیا کرتے تھے کہ وہ چونکہ خانہ کعبہ شریف کی خدمت جو ہے وہ انہوں نے گویا کہ اس کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا تھا، اور پھر وہاں پہ جو واہیات کرتے تھے، راتوں کو حرم شریف کے اندر بیٹھ کر وہ اپنا کہانیاں، بےہودہ قسم کی کہانیاں گھڑتے تھے اور ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ افلم یدبروا القول، کیا تم نے تدبر نہ کیا کسی سچی بات میں، یا تم نے غور نہ کیا سچی بات میں؟ ام جاءہم، یا
آ چکی ہیں ان کے پاس ما لم یأتی آباؤہم الاولین، وہ خوشخبری جو نہیں آئی ان کے آباء و اجداد کے پاس پہلے۔ جی یعنی تمہارے آباء و اجداد کے پاس بھی ایسی کوئی خوشخبری جو ہے وہ نہیں آئی جو ان کے پاس آ گئی ہے۔ تو یہ ان کی نجات جو ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا انہوں نے پہچانا ہے رسولہم اپنے رسول کو، فہم لہ منکرون، تو اس لیے وہ اس کے منکر ہے۔ یعنی پھر انہوں نے ایسی کون سی پہچان کر لی ہے اپنے رسول کی جس کی وجہ سے وہ انکار کر گئے اور رسول کو نہیں مانتے۔ ام یقولون بہ جنہ، یا کہتے ہیں کہ یہ بہ، یہ کیا ہے؟ جنہ، یہ جنون ہے یا یہ مجنون ہے رسول کے بارے میں۔ بل جاءہم بالحق واکثرهم للحق کارہون، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لائے، بل جاءہم بالحق، وہ تو ان کے پاس حق لائے، واکثرهم للحق کارہون، اور اکثر ان کے جو ہے حق سے نفرت کرنے والے ہیں۔ اور وہ ایسے بدبخت تھے کہ جب مکۃ المکرمہ پہ ایک قحط پڑا، اور وہ قحط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے، جو کفار کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ یہ ایمان نہیں لاتے، ان پر قحط نازل فرما دے۔ 7 سال وہ قحط میں مبتلا رہے جی، اور پھر جب 7 سال گزر گئے، پھر لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درخواست پیش کرنے کے لیے ایک وفد تیار کیا۔ اس کا سردار اس وقت ابو سفیان جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان کو ان کا سردار بنایا اور ابو سفیان کو بھیجا کہ جا کے تم درخواست پیش کرو۔ ابو سفیان گئے، انہوں نے جا کے حضور سے منت سماجت کی، درخواست پیش کی کہ جی ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم نے آپ کو مانا نہیں ہے، تسلیم نہیں کیا، ہم نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، اس وجہ سے ہم قحط میں مبتلا ہیں، تو لہٰذا دعا فرمائیے کہ ہم سے یہ قحط دور ہو جائے، بارشیں اللہ پاک برسائے اور ہم پھر راہ راست پہ انشاءاللہ آئیں گے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، جیسے ہی دعا فرمائی بارشیں شروع ہو گئیں اور ہر طرف ہریالی جو ہے وہ ہریالی شروع ہو گئی، اور قحط سالی دور ہو گئی، اناج اگنا شروع ہو گئے، پھل فروٹ کے باغات جو ہیں وہ اپنے پھل دینا شروع ہو گئے، اور ان پر اللہ رب العزت کے کرم کی برسات اور رحمت کی برسات جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ لیکن وہ ایسے بدبخت ہیں کہ پھر بھی وہ ان میں سے بعض ایمان نہ لائے، بعض ایمان لے آئے، جیسے حضرت ابو سفیان وہ بھی ایمان لے آئے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اتباع کر لیتے حق کی، اہواؤں اپنی خواہشوں کی، ان کفار کی خواہشوں کی، اگر تم اتباع کر لیتے حق کی، ان کی خواہشوں کے حق کی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو البتہ ٹوٹ پڑتے آسمان اور زمین، یعنی ان کے خواہش کی پیروی اگر تم کر لیتے تو پھر آسمان اور زمین جو ہے نا یہ ٹوٹ پڑتے، ومن فیہن، اور جو کچھ اس میں ہے وہ سارا کا سارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ دیا ہم نے ان کو
یعنی اس قرآن کو یا اس ذکر کو فہم عن ذکر موردون، پس وہ اس ذکر سے پھر منہ پھیرنے والے ہیں۔ ام تسألہم خرجا، کیا تم مانگتے ہو ان سے یا مانگو گے ان سے خرجن، اجرت، تبلیغ کی فیس جو ہے یہ تم ان سے مانگو گے۔ فخراج ربی کا خیر، بس تو تمہارے رب کے پاس اجر، بہتر اجر ہے۔ وہ خیر الرازقین، اور بہتر رزق دینے والا ہے۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کفار سے آپ نے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے تو یہ یہاں تک اعلان فرمایا، یہ دوسرے مقام پہ، کہ میں یہ دین کی تبلیغ کی وجہ سے میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی بھی قسم کے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربہ، فقط یہ ہے کہ میری قرابت داروں کے ساتھ تم محبت کرو، مودت کرو، بس یہ مطالبہ ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت اگر یہ فرما سکتا ہے حضرات انبیاء کو کہ اعمال اپنے درست رکھو، نیک اعمال کرو، تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تاکیداً یہ فرمایا گیا کہ تم ان سے کسی بھی قسم کا کوئی اجر طلب نہ کرو، تمہارے رب کے پاس اس سے بہترین اجر جو ہے یہ موجود ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک تم بلاتے ہو ان کو سیدھے راستے کی طرف، یعنی آپ کی تو شان یہ ہے کہ آپ ان کو بلاتے ہیں اور آپ بلاتے رہیں سیدھے راستے کی طرف، آپ کی بس یہ ڈیوٹی ہے، وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، آپ نے بس اپنا یہ فریضہ جو ہے یہ ادا کرنا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، عن الصراط، سیدھی راہ سے، لناکبون، وہ کترانے والے یا منہ موڑنے والے۔ ولو رحمناہم وکشفنا ما بہم، اور اگر ہم ان پر رحم نہ کریں یا اگر ان پر رحم کریں، وکشفنا ما بہم، اور ٹال دیں ہم ان سے، من در، مصیبت کو، لالجو، یہ کسی بھی نقصان کو ٹال دیں، تو ضرور بالضرور لالجو فی طغیانہم یعمہون، اپنی خباثت میں اور وہ سرکشی میں بھٹکتے رہیں، اور اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ، اور البتہ بے شک ہم نے دیا ان کو عذاب، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو نہ وہ عاجز آئے اپنے رب کے لیے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ گڑ گڑاتے ہیں، حتیٰ اذا فتحنا، حالانکہ وہ ایسا عمل نہیں بھی کرتے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت ان پر پھر بھی کرم فرماتا ہے اور انہیں ڈیل دیتا ہے کہ شاید یہ بندے دے پتر بن جائیں۔ حتیٰ اذا فتحنا علیہم، یہاں تک کہ ہم نے کھولا ان پر دروازہ، ذا عذاب شدید، سخت عذاب والا، اذا ہم فیہ مبلسون، جبھی وہ اس میں نا امید پڑے ہوئے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ وہ ہے
جس نے پیدا کیا تمہارے لیے سمع سننے کے لیے کان، والابصار دیکھنے کے لیے آنکھیں، والافئدہ اور دھڑکنے کے لیے دل، قلیلا ما تشکرون کتنے ہی تھوڑے ہیں جو تم شکر بجا لاتے ہو، بہت ہی کم شکر بجا لاتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ اور وہ ہے جس نے پھیلایا تم کو فی الارض زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے یا تم کو اٹھنا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ اور اللہ وہ ہے جس نے جو زندہ کرتا ہے، وَيُمِيتُ اور جو مارتا ہے یا جو زندہ کرے گا مارے گا، وَعَلَى اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور اسی کے لیے رات اور دن کا بدلنا ہے، تبدیل ہونا ہے۔ افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون بلکہ کہا کافروں نے، یعنی ان کافروں نے کہا مثل ما قال الاولون وہی بات جو پہلوں نے کہی تھی۔ صدق اللہ المولانا۔